ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب واقف ہے خوب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے لیے غفور ہے۔ اس میں اشارہ ہے کسی وقت بوڑھے والدین، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ کبھی بچوں کی سی عادتیں نوت کر آتی ہیں، پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی، کہیں روکنا بھی پڑتا ہے، ٹوکنا بھی پڑتا ہے، لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو ادب کے ساتھ، سختی نہ ہو، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کو، کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو، تمہاری مجبوری ہے، وہ تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ۔ تبذیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے۔ اسراف یہ ہے کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے۔ کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ کھانا ایک سالن روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے، لیکن چار چار کھانے، یہ اسراف ہے۔ کپڑا آپ کی ضرورت ہے، لیکن وارڈروب کی وارڈروب بھری ہوئی ہے کپڑوں سے، یہ اسراف ہے۔ جتنے آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، وہ رکھیے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، صرف نام و نمود کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور کس قدر ہو رہا ہے، دھوم دھڑکتا ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے تبذیر۔ ولا تبذر تبذیرا، اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے مت اڑاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ مبذرین جو ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے، بیکار دولت اڑانے والے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بات جب میری سمجھ میں آئی تھی تو بہت قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھ پر منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے، بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، بقائے نور بنی ہوئی ہے اور دھوپ دھڑ رہا ہے۔ اچھا اسی سیٹھ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا، کوئی پہرے دار ہوگا، کوئی مالی ہوگا، کوئی اس کا خانسامہ ہوگا، اس کی بچی شاید بوڑھی ہو رہی ہو، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، کیا ہوگا اس کے دل میں؟ کیا چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں؟ کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے، یعنی قرابت دار ہے، کوئی اور آپ سے کوئی سائل آ گیا ہے، کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے، اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے، کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو، یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر اپنے قرابت داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو، شرافت کے ساتھ، انہیں جھڑکو نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ، یہ اصل میں کنایا ہے، استعارہ ہے بخل سے، کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس ہاتھ سے کچھ نکل ہی نہیں سکتا، کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا، یعنی یہ کہ بسا اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے، یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہ ایک اعتدال کی راہ ہونی چاہیے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ایک وقت میں جذبات کے رو میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے، اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا حماقت میں کر بیٹھا، مجھے جو ہے ذرا اس میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے، میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں، لہذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے، تو فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کا کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تحقیق ہو جانا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو، معقول طریقے سے، معتدل طریقے سے، متوازن طریقے سے وہ کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔
اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔